بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب ہم ان کے درمیان ہونے والے معاہدوں میں مداخلت نہیں کریں گے تو امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتیں کبھی دنیا والوں کے سامنے ہمیں فراڈ نہیں کہیں گی اور ہمارے دماغوں میں بھی رہیں گی کہ اسلامی ممالک میں دین اسلام کے خلاف کوئی کام کیا جائے گا تو ہم پھر ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تم بڑے پتے کی باتیں کر رہے ہو، واقعی میں نے جیسا ایک عملی سربراہ کے لیے سوچا تھا تم اس سے بھی زیادہ باکمال اور ذہین ہو۔ کیا میں تمہاری رہائش گاہ کا انتظام اس شہر میں کروں؟ آپ بھول رہے ہیں کہ میں فی الحال ایک سایہ ہوں، میری رہائش ہمیشہ تاریکی میں رہتی ہے، آپ میری فکر نہ کریں۔ اس طرح پارس MIM کا ایک ایسا عملی سربراہ بن گیا جسے کوئی پارس کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا۔ اس تنظیم کا ایک بنیادی سربراہ ذاکر علی تھا اور دوسرا عملی سربراہ پارس تھا۔ عجیب تنظیم تھی کہ دونوں سربراہ ایک دوسرے کی اصلیت نہیں جانتے تھے۔ مجاہدین اور مشیر وغیرہ انہیں برادر کبیر کہتے تھے۔ وہ ایسے برادر تھے جنہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کا پتہ ٹھکانہ جانتے تھے۔ اس اسلامی کانفرنس میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ ذاکر علی خیال خوانی کے ذریعے پارس کے اندر تھا اور اس کی ایمان افروز باتیں اور فیصلے سنتا رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا مگر الجھن میں تھا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، ایک پاگل کے جسم میں سما کر گیا ہے۔ جب وہ کانفرنس کے اختتام پر پاگل کے جسم میں سما کر واپس جا رہا تھا تو ذاکر علی اس وقت بھی اس کے دماغ میں تھا۔ پھر اس نے اس پاگل کو ایک شخص کے گلے لگتے دیکھا۔ ایک پاگل نے کہا، رے بھائی جان، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ اس شخص نے فوراً اس سے علیحدہ ہو کر پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ خواہ مخواہ مجھے اپنا بھائی بنا رہے ہو؟ پاگل نے معذرت چاہی، پھر کہا، میں پاگل نہیں ہوں، اس کی شکل میرے بھائی جان سے ملتی ہے، میں دھوکہ کھا گیا تھا، معاف کر دیں، سوری۔ پاگل آگے بڑھ گیا۔ پارس اس شخص کے جسم میں سما گیا جسے پاگل نے بھائی جان کہا تھا۔ ذاکر علی نے سوچ کے ذریعے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ پاگل کو اس شخص کے گلے لگا کر اس کے جسم میں کیوں سما گئے؟ پارس نے کہا، آپ میرے دماغ میں تھے اور مجھے آگہی مل رہی تھی کہ اس پاگل کے دماغ میں کئی دشمن خیال خوانی کرنے والے موجود تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ سایہ کدھر جاتا ہے جس کے جسم میں سما کر آیا تھا، وہ شخص کون ہے؟ اب آگے جا کر دشمن خیال خوانی کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ وہ ایک پاگل کے دماغ میں رہ کر میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں مان گیا اس دنیا میں جینے کے لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری ضروری ہے، ورنہ انسان میری طرح صرف دیندار بن کر رہ جاتا۔ پھر بھی تم نے کانفرنس میں اسلامی ممالک کے اکابرین کو تانے دیے، بعد میں یہ ڈیل دے دی کہ وہ یہودیوں سے معاہدہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حق میں باتیں کہہ دی ہیں تو انہیں تم یعنی MIM کے خفیہ اڈے کا خیال چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ دشمن پھر دشمن ہوتا ہے اور حمایت میں کہنے والوں کا بھی پتہ اور ان کی کمزوریاں معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہوتا تو دھوکہ کھا جاتا، تم نے تو دھوکے کا منہ توڑ دیا ہے۔ اب میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہ تنظیم صحیح ڈگر پر چلتی رہے گی، انشاءاللہ میری یہی کوشش رہے گی۔ اب آپ جائیں، اپنے مشیروں کے خیالات معلوم کریں، میرے پاس جب چاہے آ سکتے ہیں۔ ذاکر علی بہت خوش تھا، وہ خدا حافظ کہہ کر اس سے علیحدہ ہو گیا۔ پارس جس کے اندر سمایا ہوا تھا وہ ایک کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرنے لگا۔ پارس نے اشارتاً اندر سوچ کے ذریعے پوچھا، کیا تم موجود ہو؟ پوجا نے کہا، جی ہاں، کھانا بھی پکا رہی تھی اور اپنے بھائی جان کے پاس بھی آ جا رہی تھی۔ آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ زور کی بھوک لگی ہے، بھوک برداشت کرو، میں نے کہا تھا چولہا ہانڈی اور گھر گرہستی چھوڑ دو، روزانہ جو مشقیں سکھایا کروں انہیں بار بار کر کے ان میں مہارت حاصل کرتی رہو۔ آج انقرہ میں پہلا دن ہے، پہلے دن میں اپنے بھیا کو اپنے ہاتھوں کا کھانا کھلاؤں گی، پھر کل سے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ اچھا، میرے آنے تک شی تارا کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ قبیلے میں ماما سونی
سونیا کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ چلی گئی۔ آگے جا کر ایک کار نے راستہ روک دیا۔ چلانے والے نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ریورس گیئر میں پیچھے جانا چاہا۔ پتا چلا کہ پیچھے سے بھی راستہ رکا ہوا ہے۔ پچھلی کار سے ایک شخص نکل کر پارس کے عارضی جسم والے کے پاس آیا، پھر بولا آگے بھی گاڑی پیچھے بھی گاڑی، اور بیچ میں تم ہو۔ کل اپنے دفتر کے سٹاف کو تنخواہ دینے کے لیے $2 لاکھ لے جا رہے ہو۔ پارس کے عارضی جسم نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا ایک ضرورت مند ہوں، مگر تم 2 لاکھ مانگنے سے نہیں دو گے اور میرے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگلی کار میں دیکھو، پچھلی سیٹ پر تمہاری بیوی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ جو شخص ہے اس کے پاس گن ہے، کسی بھی لمحے ایک گولی تمہاری بیوی کو ختم کر دے گی۔ اگلی سیٹ پر تمہارا 10 برس کا بیٹا ہے، وہ بھی گن پوائنٹ پر ہے۔ اب بولو انہیں زندہ گھر لے جانے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کتنی رقم لے کر انہیں چھوڑ دو گے؟ جتنی بریف کیس میں ہے، یعنی پورے 2 لاکھ۔ 1 لاکھ میں اب بیوی زندہ رہے گی، دوسرے لاکھ میں بیٹا سلامت مل جائے گا۔ وہ مجبور تھا، رقم سے زیادہ بیوی اور بیٹے کی زندگی عزیز تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری بیوی اور بیٹے کو لے آؤ اور رقم لے جاؤ۔ اس شخص نے کہا ایسے نہیں، تم وہ بریف کیس اٹھاؤ، سامنے والی کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو دو، وہ بریف کیس کھول کر اطمینان کرے گا کہ رقم ہے یا نہیں، پھر تم اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر اپنی کار میں چلے آنا۔ چلو جلدی کرو۔ پارس کے عارضی جسم نے کار کا دروازہ کھولا، پاس رکھے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا، پھر تیزی سے چلتا ہوا آگے رکی ہوئی کار کی پچھلی سیٹ کے دروازے کے پاس آیا۔ اس کی بیوی رو رہی تھی، لڑکا بری طرح سہما ہوا تھا۔ اس نے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کو بریف کیس کھول کر دکھایا، پھر کہا پورے 2 لاکھ ہیں، پلیز میری بیوی اور بچے کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے جانے کے بعد پولیس کو اطلاع نہیں دوں گا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے ہنستے ہوئے کہا اس علاقے کی پولیس ہماری ہے، تم شوق سے اطلاع دے سکتے ہو۔ وہ بریف کیس لے کر دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پارس کا سایہ بریف کیس والے کے اندر سما گیا۔ وہ رقم لوٹنے والے 3 تھے۔ ایک شخص آگے سیٹ پر لڑکے کے ساتھ تھا، بریف کیس لینے والا ان کا باس تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا ہم نے اسے آگے سے روکا اور تم اسے پیچھے سے روک کر یہاں لے آئے، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک کمزور عورت اور معصوم بچے کو یرغمال بنا کر ان سے رقم لوٹ رہے ہیں۔ پچھلی کار والے نے کہا باس یہ تم کیا کہہ رہے ہو، رقم مل گئی ہے، فوراً یہاں سے نکل چلو۔ باس نے پوچھا اگر تمہارے پاؤں میں گولی لگے گی تو فوراً کیسے نکل چلو گے؟ یہ کہتے ہی اس نے پچھلی کار میں آنے والے کی ایک ٹانگ میں گولی مار دی۔ وہ چیخ مار کر سڑک پر گر پڑا۔ دوسرے ساتھی نے فوراً اگلی سیٹ سے نکل کر پوچھا باس یہ تم نے کیا کیا، اپنے ساتھی کو زخمی کر دیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باس نے کہا یہ فوراً چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گولی لگنے کے بعد چل سکے گا یا نہیں، اور اگر تمہارا ایک بازو زخمی کیا جائے تو تم کار چلا سکو گے یا نہیں۔ اس نے بات ختم کرتے ہی دوسری گولی چلائی اور دوسرے ساتھی کے بازو کو زخمی کر دیا۔ اتنی دیر میں سڑک پر بھیڑ لگ گئی تھی، گاڑیاں اور راہگیر سب ہی رک گئے تھے، مگر ذرا سہمے ہوئے تھے کہ کوئی گولی ان کی طرف نہ آ جائے۔ اس نے مجمع سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک شریف آدمی کے بیوی بچے اور اس کی نقد رقم کی حفاظت کر رہا ہوں اور تمہارے سامنے یہ ہتھیار پھینک رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی گن دور ایک طرف پھینک دی۔ بریف کیس اس کے مالک کو واپس کرتے ہوئے کہا یہ رہی آپ کی امانت، اپنے بیوی بچے کو ساتھ لے جائیں۔ ایک پولیس افسر نے اس کا پھینکا ہوا اسلحہ اٹھا لیا تھا۔ وہ شخص اپنا بریف کیس لینے باس کے قریب آیا۔ پارس پھر اس کے اندر سے نکل کر بریف کیس والے کے جسم میں داخل ہو گیا۔ دن کی روشنی میں زمین اور کار پر ایک سائے کی ذرا سی حرکت نظر آئی کہ وہ سایہ ایک کے سائے سے نکل کر دوسرے کے سائے میں گم ہو گیا۔ شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہو اور یہ سمجھا ہو کہ اتنی بھیڑ میں کتنے ہی لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے تھے، ویسے ہی اس سائے نے اپنی جگہ تبدیل کی تھی۔ اب وہ باس بڑی بے بسی سے اس بھیڑ کو اور پولیس افسر کے ہاتھ میں اپنے پھینکے ہوئے ہتھیار کو دیکھ رہا تھا، اور افسر اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا شاباش تم ایک ذمہ دار شہری ہو، تم نے رقم بھی بچائی اور 3 آدمیوں کی زندگی بھی۔ وہ پریشان ہو کر اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں زخمی کرتے وقت اور لوٹی ہوئی رقم واپس
کرتے وقت وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر سے بے اختیار ایسا کوئی کر رہا تھا، اور اب ایسا کر چکنے کے بعد وہ شرمندہ سا ہو کر اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ساتھی نہیں رہے تھے، زخموں کی تکلیف سے کراہتے ہوئے اسے گالیاں دے رہے تھے، چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، کیا تم پر کوئی آسیب سوار ہو گیا ہے؟ تم نے ہی اس ڈکیتی کا پلان بنایا اور جب کامیاب ہو گئے تو ہمیں زخمی کر کے اتنی بڑی رقم واپس کر کے تمام لوگوں کے سامنے ہیرو بن رہے ہو۔ وہ واقعی پولیس اور عوام کی نظروں میں ایک ڈاکو سے ہیرو بن گیا تھا۔ حراست میں لیے جانے والے زخمیوں کی چیخو پکار اور سچ بیانی پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں یہی ہوتا ہے، جو آنکھوں کے سامنے درست نظر آتا ہے وہی سچ ہوتا ہے، خواہ اس سچ کے پیچھے کتنا ہی جھوٹ اور مکاری چھپی ہوئی ہو۔ پارس جس کے جسم میں سما کر کار میں جا رہا تھا، اس کی بیوی کہہ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پاگل کا بچہ کیسا مجرم تھا، وہ بنگلے میں اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ گھس کر ہم ماں بیٹے کو گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ یہاں تک لایا تھا۔ اس کے ارادے بتا رہے تھے کہ رقم وصول کرنے کے بعد وہ ہمیں قانونی کارروائی اور گواہی کے لیے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شیطان سے اچانک فرشتہ کیسے بن گیا۔ کار ڈرائیو کرنے والے نے کہا، تم درست کہتی ہو، میں اس فرشتہ بننے والے کو پہچان گیا تھا، وہ میرے ایک کاروباری حریف کا دستے راست ہے۔ مجھے بھی رقم دینے کے بعد موت نظر آ رہی تھی، وہ ہمیں گواہی دینے کے لیے زندہ نہ چھوڑ دیتا۔ یہ تو معجزہ ہو گیا کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ دشمن سے ہمارا حمایتی بن گیا۔ ہمیں گھر پہنچ کر نماز شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس نے اچانک ایک جگہ گاڑی روک دی۔ دراصل پارس نے رکوا دی تھی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ نے کار کیوں روک دی؟ پارس کا سایہ اس کے اندر سے نکل کر کار کی کھڑکی سے باہر چلا گیا تھا۔ ڈرائیو کرنے والے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے وہاں کار کیوں روکی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے اسے دوبارہ سٹارٹ کیا، پھر پارس کے سائے کو ایک بنگلے کے پاس چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ پوجا اسی بنگلے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبایا، پھر کہا، میں ہوں، نظر نہ آنے والے کے لیے دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھول کر بولی، بھوک سے جان نکل رہی ہے، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اس نے دیر سے آنے کی وجہ مختصراً بتائی۔ پھر کھانے کے دوران پوجا اسے بتانے لگی کہ شیتارا کس طرح سونیا کی ہدایت کے مطابق کام کر رہی ہے، پھر سونیا نے کس طرح کرونا ڈونگا کو مجبور کیا تھا کہ جو دیوی کالا جادو کرانا چاہتی تھی الٹا اس پر جادو کیا جائے۔ کرونا ڈونگا نے اپنی ہتھیلی پر ایک دہکتا ہوا انگارہ رکھ کر کہا تھا کہ آگ کی جلن اس دیوی کی ہتھیلی تک پہنچ رہی ہوگی اور وہ ناقابل برداشت تکلیف محسوس کر رہی ہوگی، اور یہ تکلیف گھنٹے بھر تک رہے گی۔ سونیا نے کرونا ڈونگا سے کہا تھا کہ وہ زندگی چاہتا ہے تو ہر ایک گھنٹے کے بعد ایسا ہی خاص منتر پڑھ کر اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو تکلیف پہنچاتا رہے تاکہ وہ تکلیف دیوی کو پہنچتی رہے اور علاج کے لیے زمین سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ اپنے سامنے کے لیے سونیا کے حکم کے سامنے ہر ایک گھنٹے کے بعد ایسا کرنے والا تھا، لیکن دوسری بار جب شیتارا خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس گئی تو وہ مر چکا تھا۔ اس کے چیلے کی سوچ نے بتایا کہ کس طرح اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور موت کا وہ طریقہ بتا رہا تھا کہ دیوی نے آئندہ اس کے کالے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پارس نے کھانے کے بعد کہا، میں اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ دیوی پھر میرے پاس آئے گی۔ جب تک میرے کمرے کا دروازہ بند رہے تب تک تم یہی سمجھتی رہو کہ وہ میرے اندر ہے، ایسے میں تم مجھے مخاطب کرو گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تم انقرہ میں میرے ساتھ ہو، اور تم ہو تو شیتارا بھی یہیں ہوگی، پھر ٹیلی پیتھی کے تمام کتے ہماری بو یہاں سونگتے پھریں گے۔ پارس کے اندازے کے مطابق دیوی اس کے پاس آئی، اور پارس نے اپنی باتوں سے اسے کافی تنگ کیا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر گئی تھی، پھر وہ ہرارے کے پاس آئی تھی اور خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتی رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کیا ہوں، میری عجیب حالت ہو گئی ہے، میں اپنے ملک امریکہ کا وفادار ہوں اور اس کے ساتھ ہی ایک یہودی کی طرح اسرائیل سے بھی وفاداری کر رہا ہوں۔ دیوی نے بتایا ہے کہ داؤد منڈولا نے مجھ پر عمل کر کے عیسائی سے یہودی بنایا ہے، لیکن دیوی جب چاہتی ہے مجھے عیسائیت کی طرف لا کر امریکہ سے وفاداری کی طرف لے آتی ہے۔ آخر یہ دیوی کون ہے؟ اس کی آمد پر میں اس کی سوچ کی لہروں
کو بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ یہاں تو میں بہت بری طرح غلام بن گیا ہوں۔ صاحب یاد آ رہے ہیں، وہ چاہتے تو میری جان بچاتے وقت مجھے معمول اور تابعدار بنا لیتے، لیکن انہوں نے مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ مجھ سے پہلے بھی کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے آئے، انہیں بھی اپنا پابند کبھی نہیں بنایا۔ ایک شی تارا اور پوجا ہیں، تنویمی عمل کے اثر سے نکل گئیں تو میں نے فرحاد صاحب پر شبہ کیا، کیونکہ صرف وہی جانتے تھے کہ میں نے ان دونوں کو اپنی معمولہ بنایا ہے، لیکن ایسے وقت یہ بھول گیا کہ ان کی فیملی میں کسی بھی خیال خوانی کرنے والے نے کسی دشمن خیال خوانی کرنے والے کو کبھی اپنی پابندیوں میں نہیں رکھا، ہمیشہ اس کے مقدر کے مطابق اسے زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ میرے مقدر میں ایسی غلامی لکھی تھی کہ ایک طرف داؤد منڈولا کا معمول اور تابع دار رہوں، دوسری طرف کسی دیوی کا محکوم رہا کروں، کبھی یہودی بن جایا کروں، کبھی اپنی عیسائیت کی طرف لوٹ آیا کروں، کبھی اپنے ملک امریکہ کی وفاداری کروں اور کبھی اسرائیلی کتا بن کر ان کے پیچھے دم ہلاتا پھروں۔ یہ میں کیسی دوگلی زندگی گزار رہا ہوں؟ دیوی اس کے خیالات سنتی رہی، پھر بولی، واقعی تم دوگلی زندگی گزار رہے ہو۔ تم جتنے گہرے صدمے سے یہ باتیں سوچ رہے ہو، اس کا اثر مجھ پر ہو رہا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ دیوی کی آواز پر چونک گیا تھا، پھر یہ سن کر تسلی ہوئی کہ وہ اس سے ہمدردی کر رہی تھی۔ وہ بولی، میں نے بھی یہ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے کبھی جبرن کسی کو تابعدار بنا کر نہیں رکھتے، لیکن تم یہ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ فرحاد نے تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے تم پر عمل کیا ہو اور تمہارے ذہن سے اس عمل کو بلا دیا ہو اور خاموشی سے آ کر چلا جاتا ہو اور تمہیں خبر نہ ہوتی ہو، جیسا کہ میری آمد سے تم بے خبر رہے ہو۔ وہ بولا، میں تمہاری اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میرے اندر تمہاری طرح آتا ہو، لیکن اس نے کبھی مجھ سے کسی دوسرے کی غلامی نہیں کرائی، جیسا کہ ابھی اسرائیل کی غلامی کرائی جا رہی ہے۔ کبھی میرا مذہب تبدیل نہیں کرایا۔ مذہب تبدیل کرانے سے تو بہتر تھا کہ مجھے آدمی سے کتا بنا دیا جاتا۔ واقعی جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ویسا کسی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ مجھے اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے مذہب بار بار تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تم عیسائی ہو، تمہیں عیسائی ہی رہنا چاہیے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم میرے مذہب کے سلسلے میں میرے جذبات کا احساس کر رہی ہو۔ میں التجا کرتا ہوں کہ میرے حب الوطنی کے جذبات کو بھی سمجھو۔ میں سمجھ رہی ہوں، میری عقل کہتی ہے کہ تمہارے جیسے عقل مند اور شاطر کو غلام بنا کر نہیں بلکہ دوست بنا کر رکھنا چاہیے۔ اوہ خدا، تمہاری زبان سے ایسے الفاظ سن کر مجھے نجات کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ میں خداوند یسوع کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم مجھے تنویمی عمل کے اثرات سے نجات دلواؤ گی تو میں تمام عمر تمہارے کام آتا رہوں گا۔ مجھے ایک بار صرف محکوم نہیں، دوست بنا کر آزماؤ۔ تمہارے دشمنوں کے تمام مخالفانہ ارادوں کو خاک میں ملا دوں گا۔ مجھے یقین ہے تم بہت ذہین اور حاضر دماغ ہو اور بڑی مدبرانہ چالیں چلتے ہو۔ مجھے تمہارے جیسے دوست کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں داؤد منڈولا کے تنویمی عمل سے نجات دلانے آئی ہوں۔ وہ خوشی سے کھل گیا، صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً ہی جھک کر فرش پر آ گیا، دونوں گھٹنے فرش پر ٹیک کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کلا میں تکتے ہوئے کہا، خداوند یسوع تمہاری عمر دراز کرے، تمہارا بھگوان تمہاری آتما شکتی کو اس انتہا پر پہنچا دے کہ روحانی قوت والے کبھی تمہارے مقابلے پر آنے کی جرت نہ کریں۔ میں تمہارے لیے صرف دعائیں نہیں کروں گا بلکہ دواب بن کر بھی تمہارے کام آتا رہوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میری دوستی کو آزما لو۔ اچھا، اب فرش پر سے اٹھ جاؤ اور اپنے بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ۔ میں ابھی تمہیں داؤد منڈولا کے تنویمی عمل سے نجات دلا رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بستر پر آیا اور چاروں شانے چت لیٹ کر اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور اپنے ذہن کو دیوی کی طرف سے ہونے والے عمل کے لیے مائل کرنے لگا۔ پھر دیوی اسے خیال خوانی کے ذریعے گہری نیند سلا کر اس پر عمل
کرنے لگی۔ یہ انسان کی ازلی فطرت ہے کہ اسے کسی کام کے لیے روکا جائے تو وہ تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلاں کام میں ایسا کیا راز ہے کہ اسے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بات سننے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیوی نے مینڈولا سے کہا تھا کہ وہ مائک ہرارے کے دماغ میں اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ حکم نہیں دے گی۔ وہ تابع دار تھا، اس نے وعدہ کیا کہ دیوی کے اگلے حکم تک وہ ہرارے سے دور رہے گا۔ وعدہ تو اس نے کیا تھا لیکن یہودی بچہ تھا، کھوج لگائے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دیوی کے خلاف کچھ کرتا، لیکن بڑی خاموشی سے ہرارے کے اندر رہ کر یہ سن سکتا تھا کہ آخر دیوی ہرارے سے ایسی کیا باتیں کرنا چاہتی ہے جسے چھپا رہی ہے۔ تنہائی میں کوئی ایسی کھچڑی نہ پکا رہی ہو جو اس کے لیے زہر ہو سکتی ہو۔ وہ بڑی خاموشی سے ہرارے کے اندر آ کر اس کی اور دیوی کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے دیوی کو ترمیمی عمل کرتے سنا۔ اس نے ہرارے پر جو عمل کیا تھا وہ اس عمل کا توڑ کر رہی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اب ہرارے کے دماغ میں رہ کر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ دیوی کی غیر معمولی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اگر دیوی کے عمل کے بعد جب ہرارے ترمیمی نیند سوتا تب بھی وہ جوابی کارروائی کے طور پر ہرارے کو پھر اپنا تابع دار رازداری سے نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ دیوی سے کوئی راز چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کب دماغ میں آتی ہے اور چور خیالات پڑھ لیا کرتی ہے۔ اگر اس نے یہ پڑھ لیا کہ مینڈولا نے اس کے حکم کے خلاف ہرارے کے دماغ میں آ کر ان کی باتیں سنی تھیں اور جوابی کارروائی کے طور پر پھر ہرارے کو اپنا تابع دار بنایا ہے، تو وہ اس کے دماغ میں زلزلے پیدا کرتے اسے پاگل خانے میں بھیج دیتی۔ ایک ایسی بلا گلے پڑی تھی جس سے وہ شاید کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ دل اور دماغ پر اس کا خوف بھی طاری رہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ بھی نہیں سنا کہ وہ ہرارے پر کس قسم کا تنویمی عمل کر رہی ہے۔ وہ سن کر اس کا بگاڑ بھی کیا سکتا تھا؟ ویسے اگر وہ سن لیتا تو اسے دیوی کے کچھ پریشانیوں اور کمزوریوں کا علم ہو جاتا۔ اس نے ہرارے کو سب سے پہلے منڈولا کے تنویمی عمل سے نجات دلائی، پھر اپنے مطلب پر آئی اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ آئندہ خود کو ایسا ہی آزاد سمجھے گا جیسے فرحاد سے دوستی کے دوران سمجھا کرتا تھا۔ دیوی اس کے دماغ میں آئے گی تو اسے بھی محسوس کر لے گا تاکہ پورا یقین ہو جائے کہ اب وہ دیوی کا بھی معمول اور تابع دار نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اس کے ذہن میں نقش کی کہ وہ دوسری آواز لہجہ اختیار کر کے آئے گی تو وہ اسے محسوس نہیں کرے گا۔ دوسری آواز اور لہجہ ہرارے کے سہزدہ ذہن میں نقش کر دیا۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ ہرارے جب اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہی سانس روکے گا تو یقین ہو جائے گا کہ وہ سچ مچ دوستی نبھا رہی ہے اور اسے اس قدر آزادی دے چکی ہے کہ اب خود اس کی اجازت کے بغیر اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ مائک ہرارے کو اس قدر اپنے اعتماد میں لینے کا یہی راستہ تھا۔ دوسری طرف اس نے ایک اجنبی آواز اور لہجہ اختیار کر کے اس پر عمل کیا تھا۔ اب اس کے ذہن پر نقش ہو کر آئندہ ایک اجنبی عورت کی سوچ اختیار کر کے آئے گی تو وہ اسے کبھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ دیوی کی بنائی ہوئی ایسی زنجیریں پہنا رہے گا جو اسے کبھی نظر نہیں آئیں گی اور نہ ہی کبھی دیوی کی دوگلی دوستی پر شبہ کر سکے گا۔ اسے اس طرح شکنجے میں لے کر اس نے اس کے اندر یہ بات پتھر کی لکیر بنا دی کہ وہ دیوی سے دوستی نبھانے کے لیے خطرناک دشمنوں کا بھی دشمن بن جائے گا اور دیوی کے دو چار اہم مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تمام شاطرانہ چالوں کو کام میں لائے گا۔ اور دیوی جب بھی اپنا کوئی اہم مسئلہ پیش کرے گی وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام حب الوطنی اور اپنے تمام فرائض منصبی پسے پشت ڈال کر پہلے اپنی مہربان دوست دیوی کے کام آیا کرے گا۔ ایسی چند اہم باتیں اس کے ذہن میں نقش کرانے کے بعد اس نے اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر وہ داؤد منڈولا کے اندر آئی، چپ چاپ اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ اندر چھپی ہوئی باتیں خیال خوانی کرنے والوں سے چھپائے نہیں چھپتی، دیوی سے بھی کوئی ایک ذرا سی بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ پوشیدہ باتیں خود ہی کھلی ہوئی کتابوں کی طرح سامنے آ جاتی تھیں۔ اس نے مخاطب کیا، ہیلو منڈولا۔ وہ ایک دم سے چونک گیا، پھر بولا، آپ آئی ہیں، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، ایک سوال ہے، کیا تم میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہو؟ وہ سمجھتے ہوئے بولا،
جی ہاں، میری کیا مجال ہے کہ آپ کے حکم سے کبھی انکار کروں؟ ہاں، انکار تو نہیں کرتے ہو، مگر چوری چھپے تو کچھ کرتے ہی ہو۔ اگر کرتے ہو تو پھر اگل ڈالو تاکہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ جی وہ بات یہ ہے کہ میرے اندر عجیب سی کھلبلی پیدا ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے حرارے کے دماغ میں تاحکم ثانی جانے سے منع کیوں کیا ہے؟ تم برداشت نہ کر سکے اور اس کے اندر چلے آئے۔ ہماری کچھ باتیں بھی سنی، پھر یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس کے دماغ سے تمہارے تنویمی عمل کا اثر توڑ کیا ہے۔ جی ہاں، مگر میں فوراً ہی چلا آیا تھا۔ آپ میری سچائی کو میرے چور خیالات سے معلوم کر سکتی ہیں۔ میں نے معلوم کیا ہے تم تنویمی عمل کی ابتدا میں ہی حرارے کے دماغ سے نکل آئے تھے، اور آگے میں نے جو باتیں اس کے ذہن میں نقش کیں وہ تم نے نہیں سنی۔ میرا جو راز آئندہ حرارے سے وابستہ رہے گا اس سے تم لا علم ہو اور اسی لیے ابھی زندہ ہو۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے اور میں آپ کی مہربانیوں سے زندہ رہنے کے لیے مزید حماقت نہیں کی۔ آپ نے جو بھی تنویمی عمل کیا اس کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ وفاداری یا تابعداری ایسی نہیں ہوتی کہ حکم کی تعمیل کی بھی جائے اور نہ بھی کی جائے۔ تم اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ تمہاری یہ چوری پکڑی جائے گی۔ اگر پکڑے نہ جانے کا یقین ہوتا تو تم میرے آئندہ کے منصوبے خاک میں ملا چکے ہوتے۔ میں نے تمہیں زندہ تو چھوڑ دیا ہے مگر تمہاری یہ چوری کی عادت بھی چھڑواؤں گی۔ آپ میری مالکہ ہیں، جو چاہیں مجھے سزا دے سکتی ہیں، اور یہ چوری کی عادت چھوٹ جائے تو اچھی بات ہے۔ میں نے کبھی تم پر تنویمی عمل نہیں کیا، اس کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ میں ویسے بھی بن بلائے دماغوں میں چلی آتی ہوں۔ لیکن اب تمہیں چند معاملات کے سلسلے میں اپنا پابند بنا کر رکھنا ہوگا۔ جاؤ بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ سونیا اور شیتارا جنوبی افریقہ سے واپس آ گئی تھیں۔ کرونا ڈونگا کی موت کے بعد کالے جادو کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ آلا بی بی پہلے کی طرح صحت مند ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کو موت میں بدلنے والی 7 تاریخ گزر چکی تھی، مگر اس کی زندگی کے دوسرے سال کا 7واں مہینہ ابھی جاری تھا۔ آلا بی بی ثانی کی زندگی میں 7 کا عدد اس وقت تک تشویشناک رہتا جب تک وہ 7 برس کی ہو کر اصلی شیتارا کا اصلی چہرہ بے نقاب نہ کر دیتی اور اسے اپنی اصلی آواز اور لہجے میں بولنے پر مجبور نہ کر دیتی۔ سونیا نے مجھ سے کہا وہ جادوگر مر چکا ہے، اس زیر زمین رہنے والی دیوی کی چال ناکام ہو گئی ہے، مگر ابھی 7واں مہینہ جاری ہے۔ پتہ نہیں وہ چڑیل میری بچی کے خلاف اور کیسے جان لیوا منصوبے بنا رہی ہوگی۔ میں نے کہا ہم نے ساری زندگی بڑی جدوجہد میں گزاری ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا، اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن اولاد نے ہمیں پریشان ہونا سکھا دیا ہے۔ سونیا نے کہا ماں بننے کے بعد میرے اندر بھی یہی تبدیلی آئی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ فکر اور پریشانی کیا ہوتی ہے، مگر اپنے دونوں بچوں کے لیے اس وقت تک فکر مند رہوں گی جب تک کبیریہ اور آلا بی بی ثانی کو علی تیمور اور پارس کی طرح ناقابل شکست نہ بنا دوں۔ میں نے اس کے شانے کو تھپک دیا، زیادہ فکر نہ کرو۔ کبیریہ اور آلا بی بی کے لیے جناب تبریزی کی بھی دعائیں کام کرتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے عین وقت پر شیتارا اور پوجا پر روحانی ٹیلی پیتھی کا عمل کیا تھا۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بیچاری اصلی نہیں ڈمی شیتارا ہے اور پارس کو پھانسنے کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ ہمارے لیے اب یہ ڈمی نہیں ہے، یہی ہمارے لیے شیتارا ہے۔ اسی نے تمہیں بتا دیا تھا کہ کس طرح کرونا ڈونگا کے ذریعے ہماری بیٹی پر کالا جادو کیا جانے والا ہے۔ سونیا نے شیتارا کو اپنی باہوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم کر کہا میری بیٹی کو بچانے میں میری اس ہونے والی بہو نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بیچاری ڈمی بن کر دیوی سے سحر زدہ بھی رہی اور ہماری نفرتوں کا شکار ہوتی رہی، لیکن اب میں اس ڈمی بنانے والی اصلی شیتارا کو اصلی نہیں رہنے دوں گی، اسے ڈمی بنا دوں گی۔ جس طرح وہ کرونا ڈونگا کے ذریعے مجھ پر جادو کرنے والی تھی اور میں نے جادو کو اس پر الٹ دیا تھا، اس طرح اس کی شخصیت کو بھی الٹ کر اصلی سے ڈمی بنا دوں گی۔ وہ ایسی ہی چال باز تھی، دشمنوں سے زندگی اور موت کی بازیاں کھیلتے کھیلتے چالیں اس طرح بدل دیتی تھی کہ وہ بازیاں ہی الٹ جاتی تھیں۔ پتہ نہیں اپنے بچوں کے لیے اس کے ذہن میں ابھی کیسے منصوبے پک رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر دیکھا، پھر پوچھا ارادے کیا ہیں؟ وہ بولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی پبلسٹی چاہتی ہوں کہ سونیا نے بابا صاحب کا ادارہ چھوڑ دیا ہے۔ جب تک آلا بی بی ثانی 7 برس کی نہیں ہوگی
ہوگی تب تک سونیا زیر زمین رہے گی، نہ کسی کو اپنی صورت دکھائے گی اور نہ ہی اپنی اصلی آواز سنائے گی۔ وہ شاید زمین کے اندر ہی اندر کسی سے ملاقات کرنے گئی ہے۔ میں نے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ میں فرحاد علی تیمور کی حیثیت سے کافی مشہور و مقبول ہوں۔ انسان اپنے سامنے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ سونیا اور پارس نے کیسا شیطانی دماغ پایا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی چالیں چل جاتے ہیں کہ دشمنوں کو یا تو مرنا پڑتا ہے یا منہ چھپانا پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا، سونیا تم کیا چیز ہو؟ اس طرح تو تم دیوی کی نیندیں اڑا دو گی۔ وہ بھاگتی پھرے گی اور زیر زمین جگہ بدلتی رہے گی، اور ایسی ہی بھاگ دوڑ میں وہ بھٹکتی ہوئی تمہارے روبرو آ جائے گی۔ وہ بولی، میں جناب تبریزی کی پیش گوئی پر یقین رکھتی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو میری بیٹی 7 برس کی ہو کر اسے منظر عام پر لائے گی۔ میں جو چال چل رہی ہوں یہ محض اسے بدحواس کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ پوری ذہانت سے کام لے کر آئندہ میری بیٹی پر حملے نہ کرے، اور اگر کرے تو بدحواسی میں غلطیاں کرتی رہے۔ تم انسان کی نفسیاتی کمزوریاں سمجھ کر چالیں چلتی ہو۔ کیا واقعی اس ادارے سے باہر جاؤ گی؟ ہاں جاؤں گی، لیکن دن رات زیر زمین نہیں رہوں گی۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنے ممالک ہیں، جتنے کھنڈرات، تہہ خانے اور زیر زمین خفیہ اڈے ہیں، ان کے اندر جایا کروں گی، پھر اوپر آ جایا کروں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ اوپر بھی رہا کروں گی۔ تمہاری کھوپڑی کو پارس ہی سمجھ سکتا ہے، مجھے وضاحت سے بتاؤ۔ وہ بولی، صرف اس بنیادی بات کو سمجھنا ہے کہ وہ دیوی شی طرح اپنا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھا رہی ہے اور اصلی آواز کیوں نہیں سنا رہی ہے۔ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ پوجا اور بھکتی کے ذریعے غیر معمولی علوم حاصل کر رہی ہے اور کوئی مخصوص عمل کر رہی ہے تاکہ ایک دن ڈمی کو ختم کر کے خود پارس کی زندگی میں آ سکے۔ اس کے لیے شاید یہ لازمی ہوگا کہ وہ خود کو مخصوص عرصے تک رپوش رکھے۔ سونیا نے مزید وضاحت سے کہا، اب بنیادی بات یہ ہوئی کہ وہ اپنا چہرہ اور آواز چھپا کر رکھتی ہے۔ ایسے تو وہ میک اپ کے ذریعے بھی چھپ سکتی ہے اور آواز بدل سکتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں بھی زیر زمین رہنے لگی ہوں اور کہیں نہ کہیں ہمارا سامنا ہو سکتا ہے، تو اپنے بچاؤ کے لیے میک اپ کے ذریعے چہرے اور آواز کو بدل کر زمین کے اوپر بھی آنے پر مجبور ہوگی، تاکہ میں زیر زمین اس کے لیے بھٹکتی رہوں۔ اور میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ کسی بھی بحروب میں زیر زمین رہنا چھوڑ دے، تاکہ میری 7 برس کی بچی کو زیر زمین جا کر اسے تلاش نہ کرنا پڑے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔